الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ جی مدد، کعبہ جی ماں مدد. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، آپ سبھی لوگوں کو قریب قریب معلوم ہے کہ میں ایک اشراف اسپتال میں رہا. طبیعت بہت خراب رہی، مگر اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر مجھے زندگی مل گئی. بہرحال ہمارے محبت والوں نے صدقہ بھی دیا میرے نام پر، اور قرآن خوانی بھی کو بہت کیا، دعائیں کی. بہرحال آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مسلمان کو یاد نہیں رہی. گویا آپ ایمان اور عظمت مصطفیٰ کا پرچم لہرانے کے لیے کربلا تشریف لے گئے، اور کسی کہنے والے نے کہا، بڑی پیاری بات کہا کہ جو دھکتی ریت کر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین. زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، حروف مقطعات سے ابتدا فرمایا الف لام میم. جو ہمارے اسلاف پاک نے ترجمہ کیا ہے کہ واللہ واللہ ورسولہ عالم بمرادہ، میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے احسب الناس، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کوئی مصیبت نہ آئے گی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ان پر مصیبت نہ آئے گی، وہ فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ انسان کے سامنے ایک امتحان کی منزل بھی آئے گی، اور امتحان کی منزل میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن عظیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ مسلمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم چند چیزوں سے تمہاری آزمائش کریں گے. من الخوف، پہلے خوف کی منزل آئے گی. یزیدی اپنی طاقت کے بلبوتے پر سرکار امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. مصالحت کی پہلے گفتگو ہوئی. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی برات اور اپنے حالات بیان کیا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ یزیدی ماننے والے نہیں ہیں، پہلے تو اپنا حسب و نسب بیان کیا، اور ارشاد فرما کے دیکھو اب نبی کا نواسا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے. میں ایک ایسا انسان ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ کا اکلوتا میں نواسا ہوں. اگر میرے خون سے
تم اپنا ہاتھ رنگین کرو گے، کل قیامت میں کیا جواب دو گے میرے مصطفیٰ کو؟ تو ارشاد فرمایا قرآن عظیم نے کہ بھوک کی منزل آئے گی، پہلے خوف کی منزل آئے گی، پھر بھوک کی منزل آئے گی، 3 دن تک کیسا رہنا پڑے گا، 3 دن تک بھوکا رہنا پڑے گا۔ منقصد من الاموال، سارے مال تمہارے نقصان کر دیے جائیں گے، بس ثمرات، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جامع شہادت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لہذا آپ نے ہر منزل کو سے گزرتے ہوئے چلے گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے دنیا میں، ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ دور فاروقی میں سرکار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ جب فتح ہوا تو اس موقع پر جب ہمارے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو جب ہجرت کے لیے چلے تو ایک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ان لوگوں نے کچھ انعام رکھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ ایک چلا صاحب آنے کے بعد جب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آہٹ معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے تعاقب میں فلاں آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا آنے دو، فکر مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، گھبراؤ نہیں۔ بہرحال وہ بھی وقت گزر گیا تو حضور علیہ السلام جب قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ زمین، اس کا پیر تھام دیا، زمین نے پیر تھام دیا اور اندر لے لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پھنس گیا ہوں تو عاجزی کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، زمین کو حکم دیجئے چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کا فرمانے والا شان کو زمین بھی سمجھتی ہے، آسمان بھی سمجھتا ہے، تارے بھی سمجھتے ہیں، آسمان کا سورج بھی سمجھتا ہے، چاند بھی سمجھتا ہے کہ حضور کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چاک کر کے دکھا دیا۔ میرے حضور نے جب سورج کو اشارہ کیا موقع پر تو سورج نے اپنی چال بدل دی، واپس آ گیا، اور تو حضور نے اس نے سوچا اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا، چلا گیا، مگر جانے کے بعد اب 100 اونٹ کی لالچ، اس نے کہا سوچا چلو پھر چلے، پھر چلا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کے قریب آیا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا زمین کو، زمین اس کے پیر کو تھام اور اندر لے لے۔ زمین نے اس کے پیر کو پکڑا اور پیر دھستا ہوا زمین میں چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی گھوڑے کی پیٹھ زمین کے قریب آ گئی۔ پھر رویا، کہا یا رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اس رحمت کا صدقہ ہم کو چھوڑا دیجیے، اب ہم آپ سے وعدہ کرتے نہیں آپ کا تعاقب نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج تم میرے تعاقب میں آ رہے ہو، میں تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، آج تم میرے دشمنی بھی آ رہے ہو، مگر ایک دن آئے گا کہ تم ایمان والے بنو گے، تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن آئے گا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، 30 برس کا زمانہ گزرا اور وہ بیمار ہوا، ایک دفعہ سخت بیمار ہوا۔ لوگوں نے کہا
کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، جو کچھ نصیحت کرنا ہو تو کر دو۔ کہا نہیں ابھی میں مروں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ مرو گے نہیں؟ کہا نہیں میں ابھی نہیں مروں گا، میرے آقا ایک دوبارہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک کنگن نہیں آئے گا موت نہیں آ سکتی میرے قریب۔ اور پھر ایسا موقع آیا کہ جب کسرا فتح ہوا سونے کا کنگن بھی آ گیا، اور سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کس کو دیا جائے؟ کئی آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا ہو رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں بڑا ہو رہا ہے، کنگن کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ سراقہ جو حضور کے تعاقب میں گیا تھا سب اس کی لالچ میں، تو جب اس کے ہاتھ میں کنگن ڈالا گیا تو کنگن صحیح آ گیا، جب کنگن صحیح آ گیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنسو چھلک گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ سونے کا کنگن ملا ہے، تم کو خوش ہونا چاہیے، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رونا نہیں اس لیے کہ آج اب تک تو میرے لیے ملک الموت کا راستہ بند کر دیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اب راستہ کھل گیا ہے، اب جب ان کا جی چاہے گا ملک الموت علیہ السلام آ جائیں گے اور ہمیں جانا پڑے گا۔ یہاں سے پتہ چلا میرے مصطفیٰ کے علم کا حال کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے اختیار کا کیا عالم ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں غور سے سنو کہ اس وقت کا یہ معمول تھا کہ انسان کے سامنے ہر قسم کی مصیبتیں آتی تھی۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، بہت آرام کے ساتھ سارے مصیبتیں جھیلتے چلے گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر مرتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم رہے یا نہ رہے تو مذہب اسلام رہے۔ تو مذہب اسلام کے خاطر سب برداشت کرتے رہے۔ میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی موقع پڑتا ہے تو کہ اگر امام حسین شہید کربلا کا کوئی غم تھا، کوئی تکلیف تھی تو اس وقت تکلیف تھی جب آپ مدینے سے مکہ شریف آ رہے تھے، جب اپنے نانا جان کے قبر انور پر پہنچے اور سلام کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا اے امام تم جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو آپ رونے لگے کہ ہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میرے نانا جان کا اسلام باقی رہے، اسلام کے خاطر میں جا رہا ہوں۔ چلے بہرحال جب کربلا میں پہنچے تو یزیدیوں کی طرف سے لالچ دی گئی۔ پہلے تو بہت لالچ دیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں گے تو یزید آپ کا پیر دھو کے پیے گا، یزید مال و دولت کا خزانہ آپ کے قدم پر نچھاور کر دے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا میں اس وقت دو راہیں پہ کھڑا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو اسلام مٹ جائے گا، مگر اگر میں اسلام مٹ جائے گا تو یاد رکھو کہ میں قرآن عظیم کے ایک حرف کو مٹنے نہیں دوں گا، میں مٹ جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، مگر قرآن کے حرف کو مٹنے نہ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے سب کچھ برداشت کیا، اور جب دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں تو خیمہ اطہر کے آس پاس انہوں نے خندق کھدوا دیا، اور خندق کھدوایا، اس میں آگ روشن کر دی۔ ایک تو گرمی کا زمانہ، لو کے تھپیڑے، اور پھر خیمہ اطہر کے آس پاس گرم پانی، گرمی بڑھ گئی، گرمی بھی شباب پر آگ جلا دیا۔ اس کے بعد ایک اپنے آپ نے کچھ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ فرمایا، اور یہ ایمان رکھو کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرات کا پانی بند کیا گیا، مگر آپ نے فرات کے پانی کو پینا پسند نہیں فرمایا، مگر طاقت کا یہ عالم تھا
کہ اگر کربلا کے میدان میں زمین پر اپنے پائے مبارک کے ٹھوکر لگا دیتے تو چشمہ ان کو پہنچا، اور اگر نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات میں قدم بوسی کے لیے آ جاتا، مگر ایسا نہیں کیا۔ اور ایک یزیدی آیا سامنے، اس نے کہا اے حسین، تم نے وہاں کے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں جب آگ روشن کر لیا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کذبت یا عدو اللہ، کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن تو جھوٹا ہے، کیا سمجھتا میں جہنم میں جاؤں گا؟ ارے میں تو کل قیامت میں نہ مانو اپنے نانا جانیے کسی امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جانے کا کام ہوگا۔ میں یہاں کا پانی نہیں پینا چاہتا، میں تو حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک دشمن ایک یزیدی آیا اور اس نے کہا اے امام دیکھو، تم اسی آگ میں جھلس کے مر جاؤ گے۔ آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، فوراً دعا کیا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، گھوڑ پر سوار ہاتھ اٹھا دیا، ذرا سا ایسا فرمایا، دربار الہی نے عرض کیا اللہم امت عطشنا، اے پروردگار عالم اس کو پیاسا مار۔ بس اتنا دعا کرنا تھا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اجابت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ادھر مستند امام حسین فرماتے ہیں میں قبولیت کے منزل پہنچ جاتی ہوں۔ وہ یہاں تک کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی کہ وہ اس کا گھوڑا بتکا ذرا سا ایک سوراخ میں اس کا پیر پڑ گیا، اور جب پیر پڑ گیا اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا، اسی آگ میں ڈال دیا، جم کے کیا کہتے ہیں کہ اسی آگ میں جل کے مر گیا۔ پھر ایک آیا اور اس نے کہا اے حسین دیکھو، تم کیسے اس دنیا سے چلے جاؤ گے؟ دیکھو نہر فرات میں چرند و پلتی رہے مگر تم کو پانی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یزید کی بیعت میں کرو گے۔ تو فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دعا فرمایا کہ مولا اس کو ذلت کی موت عطا فرما دے، ذلیل ہو کے مرے۔ بس اتنا آگے چلنا تھا کہ اس کو پاخانہ معلوم ہوا، ایک جھاڑی میں بیٹھ گیا، جب پاخانہ معلوم ہوا اور اس پاخانے کے عالم نے ایک سیاہ بچھو، کالا بچھو آیا، اس کے پیشاب کی جگہ پر ڈنک مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاہ بچھو کی سرکار کا فرمانے والا شام سن رہا تھا، تو اس کو بھی خیال آیا کیا موقع آ گیا ہے، بڑا بدلہ لے لوں میں، ڈنک مارا، اور اسی پہاڑے میں لت پت ہو کر کے تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا، پانی اس کو دیا جا رہا ہے مگر پانی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، اسی میں ذلت کے موت مر گیا۔ اپنے ظاہری طاقت کو بھی ذرا دکھا دیا، اور مگر یہ سب ہوتا رہا، مگر میرے بزرگوں اور دوستوں ایک ایسا موقع بھی آ گیا، بڑا نازک موقع آیا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم آئے جب اجازت مانگنے کہ چچا جان ہم کو رن میں جانے کی اجازت دیجیے، تو انہوں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے بھائی تو چلا گیا دنیا سے، بھائی کی یاد آتی تو تم کو دیکھ کے صبر کر لیتا ہوں، لہذا تم کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا اس کو پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی پڑھا نہیں، اور اس تعویذ میں لکھا تھا کہ میرے رشتے جگر اگر ہمارے چھوٹے بھائی امام حسین سے کوئی مصیبت آئے تو اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ لہذا دیکھا اس میں لکھا ہے کہ میرا بھائی جب کبھی مصیبت میں آ جائے تو اس کی مدد کرنا، لہذا اب ہم کو اجازت دیجیے۔ آپ نے منت و سماجت کے بعد اجازت تو مل گئی، تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد تلوار چمکایا
اور یزیدیوں کو للکارا کہ جس کے جو اپنی بیوی کو رد کرنا چاہے وہ آ جائے ہمارے سامنے، میں حسن کا لخت جگر ہوں، ان کا نور نظر ہوں. بتایا تو للکار میں مگر کوئی سامنے نہیں آتا. تو ایک بہت بڑا ارزق نامی پہلوان تھا، اس کو حکم دیا ابن سعد نے کہ جاؤ اس کے مقابلے میں. کہا ایک بچے کے مقابلے میں مجھے تم بھیج رہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر میں نے مار کے لیا اس کو تو دنیا کیا کہے گی کہ جو مثل و شان کا جس کے بہادری کا ڈنکا بن رہا تھا اس نے بچے سے جنگ کیا. دادا یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم کو یہی منظور ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں جو ہنر مندی میں شہرہ یا آفاق رکھتے ہیں، میں ایک بچے کو بھیجتا ہوں جا کے ان کا سر بھی لے کے چلا آئے. ایک لڑکا آیا ارزق کا، اور تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا تیرے باپ کو رحم نہیں آیا تو اس کو لقمہ اجل بنانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا ہے. اچھا آؤ سامنے. آیا سامنے، کچھ چوٹیں لگی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اس کے سینے پر بھالا لگا دیا جو پیٹ سے پار ہو گیا، مر گیا. دوسرا بیٹا گیا، اس کو بھی جہنم پہنچایا. جب پہلا بیٹا آیا تو زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور بڑی چمکدار تلوار تھی. آپ نے دیکھا فوراً گھوڑ سے تو اس کی تلوار کو قبضے میں لے لیا، تلوار کو لے لیا اور اس کو گھوڑے کے ٹاپ سے رونق کر کے جہنم میں پہنچا دیا. تیسرا بیٹا آیا، چوتھا آیا، سب آتے گئے، موت کے گھاٹ اترتے گئے. آخر میں اپنے ساتھ نے کہا جب تم کو معلوم نہیں یہ حسن کا بیٹا ہے، امام حسن کا لخت جگر ہے، ان کا نور نظر ہے، تم کو نہیں معلوم ہے، تم سے کہہ رہا تھا تم جاؤ، تمہارے 4 بیٹے چلے گئے، اب تو جاؤ. تو اس نے کہا اچھی بات. آیا صاحب دانت پیستا ہوا، گاڑی کا بال نوچتا ہوا آیا. اس نے کہا بیٹے بچے تم نے بچوں کو تو مار لیا، اب ہم سے پالا پڑا ہے، اب تمہاری زندگی کے چند لمحے باقی ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں ارے کم بخت کی سب سے باتیں کر رہا ہے، تیری حیثیت میرے نگاہ کے سامنے مچھر اور مکھی کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر اور مکھی کے برابر میں تیری حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا اوہو یہ تلوار تو میرے بیٹے کی، تم کو کیسے مل گئی؟ کہا تمہارے بیٹے نے ہم کو دیا ہے، اسی تلوار سے میرے باپ کو قتل کر دینا، لہذا میں تلوار لیے ہوا ہوں. آؤ سامنے. تو آنے کے بعد آپ آ ہی رہا ہے، داڑھی کا بال نوچ رہا ہے، دانت پیس رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا تو بڑا تجربے کار ہے اور تو بڑا شہسوار، بڑا تجربے کار ہے، مگر تو اتنا اناڑی ہے کہ تیرے بیٹی کی کب ڈھیلی ہو گئی تجھے اس کا بھی پتہ نہیں. یہ کہا اس نے جلدی سے اپنی بیٹی دیکھنا شروع کیا. آپ نے کمر پہ تلوار ماری جو آدھا ادھر گر گیا آدھا ادھر گر گیا، ختم ہو گیا. بہرحال ایک زمانہ ہے، یہ تو کربلا کا میدان ہمیں زمانے حال سے کہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں اگر ہو تو تم یزیدی نہ بننا، کبھی خبردار حسینی بن کے رہنا اور حسینی بن کے مرنا، حسینی بن کے رہنا اور قیامت کے سرکار امام حسین کے ساتھ جنت میں جانا. مگر کچھ امتحان بھی ہوتا ہے نا. آج ایک امتحان کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جامع مسجد میں مینارے کی تعمیر ہو رہی ہے، گنبدی بننا ہے، 4 مینارہ بننا ہے، کئی لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کچھ لوگوں نے پیسہ بھی دیا ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. حاجی عبدالرحیم خان صاحب نے 40,000 روپیہ دیا ہے، اپنے باپ کی طرف سے 10,000، اپنی بیوی کی طرف سے 10,000، اپنی بہن کی طرف سے 10,000 اور اپنے طرف سے بھی 10,000، 40,000 روپیہ دیا. یہ عاشورے کی رات ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ
سخی ہیں اور سخی میں سخی کہلاتے ہیں، تو سرکار عاشورے کی رات میں رات بھر آپ شبداری کرتے ہیں اور سرکار امام حسین کے سلسلے میں آپ نہ معلوم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیا مسجد کے مینارے کے لیے کچھ پیسہ دے سکتے ہیں آپ؟ اگر دے سکتے ہو تو بولیں ہے کوئی. اور میں نے جو شروع کیا تھا، شروع میں نے بھی کچھ پیسہ دیا تھا اور آج بھی پیسہ دینا چاہتا ہوں. میرے طرف سے کچھ نہیں، 1100 روپے آپ لے لیجئے اور جناب عبدالقدوس صاحب سے گزارش ہے کہ لے لیجئے پیسہ، اور جو لوگ پیسہ دینا چاہیں ان سے پیسہ لیجئے. یہ دیکھو بابا کتنا ہے. خان صاحب دیے ہیں 2000 روپے. کون؟ خان صاحب کے چھوٹے صاحب. اچھا اچھا، ان کو کال میں لکھ لو بھائی. کسی کاغذ میں ہے؟ کاغذ ادھر سے لکھ لو. نہیں کتنا نہیں، اتنا جتنا دے سکتے ہو دے دیجیے. اور لوگوں نے بھی پیسہ دیا ہے، مگر آج عاشورے کی رات ہے. اگر آج آپ پیسہ دیتے تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کے کربلا اس کے شاہد ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے مسجد کے لیے اتنا پیسہ دیا تھا. شب عاشورہ ہے، آج کی رات روح کنکن والی رات ہے کہ اس کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، مگر آج کی رات کی فضیلت کا کوئی کما کو بیان نہیں کر سکتا. برکیف آپ نے حضور پیر طریقت باتوں پہ لبیک کہا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ پھر جلسے کی کارروائی آگے کی طرف بڑھے. جو لوگ دینا چاہیں اگر وہ لے کر نہیں آئے ہیں تو بعد میں حضور پیر طریقت کے ہاتھوں آپ مسجد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ لکھوائے ہیں اسے بہت جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں. کام آپ دیکھ رہے ہیں بہت زور و شور سے چل رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ابھی دینا چاہتے ہیں تو آہستہ سے آپ آ کر کے لکھوا دیں، اور اگر نہیں ابھی لے کر آئے ہیں تو بعد میں بھی حضور پیر طریقت کے ہاتھوں میں آپ دیں تاکہ وہ آپ کا رقم مسجد تک پہنچ جائے. ابھی جڑ رہے ہیں، ابھی کتنا ہوا ہے آپ لوگوں نے آج شب عاشورہ میں کتنا دیا ہے ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ جو مسجد میں کام ہو رہا ہے اس کام کو بھی جا کے آپ دیکھیں اور جو ضرورت ہو اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. ایک بات، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ سرکار امام حسین اور جمیع شہداء کرام کا آپ ذکر سنتے ہیں، شب عاشورہ میں آپ رات بھر قریب قریب جاگتے ہیں، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے آپ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتا دیں کہ سرکار امام حسین کے ساتھ جتنے ساتھی تھے اور وہ کیا کسی وقت کی نماز قضا کرتے تھے؟ 3 دن کی بھوک تھی، 3 دن تک کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، نہ پانی کا قطرہ ہے نہ کھانے کا دانہ ہے. مگر اس حال میں کیا کسی امام نے، کسی عورت نے یا کسی مرد نے، کسی جوان نے نماز پر قضا کیا تھا؟ اگر آپ پتہ لگائیں گے تاریخ کی حیثیت سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کا وضو نہیں ہوتا تھا خاص پر ہاتھ مار کر کے تیمم کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. کوئی وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دیا. اور ہمارے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، آرام بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم نماز نہ پڑھیں تو بتائیے کتنے شرم کی بات ہے. اور ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ایک نماز کا طریقہ سن لیجیے. ایک بزرگ نے بتایا کہ 10ویں محرم کو 4 رکعت نماز پڑھی جائے اور
اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا جائے، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا جائے تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ واللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کریں، نماز کا بھی اور قل هو اللہ شریف پڑھنے کا بھی ان کی بارگاہ میں نظر پیش کر دیں اور دعا کریں، ان کی نگاہ کرم ہو جائے گی تو کل قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ لہذا کل اگر موقع ہو، اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو بڑی اچھی بات، مگر جب ہمارے حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ پاک پہنچے تو وہاں کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ روزہ کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا، اور وہ صحیح مسلمان بھی نہیں تھے مگر روزہ تھے، تو حضور نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم ان کی یاد میں ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ 10ویں محرم کا دن وہ دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10ویں محرم کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ سے لگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 10ویں محرم کو آسمان کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ حضر قیاس 10ویں محرم کا وہ دن ہے کہ سرکار امام حسین کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، لہذا اگر موقع ہو تو موقع ہو تو نماز بھی پڑھ لیں اور روزہ بھی رکھ لیں، مگر ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ جتنے بھی شہدائے کرام چھوٹے یا بڑے مرد تھے ان میں کوئی ایسا بھی تھا جو داڑھی مڈایا کرتا تھا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، داڑھی مڈانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب داڑھی مڈانے والا کوئی نہیں تھا اور آپ داڑھی اگر مڈائیں تو بتائیے کہ یہ کام آپ کا اچھا ہوگا یا خراب ہوگا؟ اپنے دل سے فتویٰ لیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کا قول ہے کہ استفتیٰ قلبتا، جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے دل سے اپنا فتویٰ پوچھ لو، تمہارا دل کیا کہتا ہے اسی طریقے سے۔ لہذا ہم اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ میاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے دنیا میں، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے 100 برس جیو چاہے 200 برس، ایک دن تو بہرحال جانا ہے۔ لہذا داڑھی رکھو اور نیت کرو کہ داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں داڑھی رکھنے کا ایک فائدہ میں بتا دوں، ایک بتا محبت کے ساتھ ضرور شریف پڑھیے تو میں بتا دوں آپ کو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ داڑھی رکھ 29,893 روپیہ 29,000۔ دیکھیے صاحب، ابھی آپ لوگوں نے جو مسجد کے لیے دیا ہے پیسہ 29,000 اور کتنا 893 روپیہ ہے۔ بہرحال آپ نے دیا اور اسی سے کام نہیں چل جائے گا، ہمیں آپ کو پھر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جا کے وہاں کا کام بھی دیکھیے، کام ہو رہا ہے، کام کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی داڑھی رکھنا ہے، رکھنا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کہ داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھو قبر میں ہر آدمی کے قبر میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے قبر میں لٹایا جائے، چاہے دریا میں ڈوب کے مر جائے، چاہے کسی طریقے سے بھی، مگر اس کو سوال ہونا ہے۔ اور سوال کیا ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، بڑے بڑے ان کے سوا بالش کے دانت ہوں گے، ڈراؤنی شکل ہوگی، وہ آئیں گے، اور اگر آپ کی قبر کی سارے معاملات ٹھیک ہیں، سنت کے مطابق آپ کی قبر ہے، تو آپس میں گفتگو کریں گے، اشارہ کریں گے
یہ سرکاری آدمی ہے، ذرا سوال سختی سے نہ کیا جائے، نرمی سے سوال کیا جائے۔ تو داڑھی سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں نرمی ہوگی، سختی نہیں ہوگی۔ بہرحال کسی کہنے والے نے کہا اچھی بات کہا کہ قبر میں سرکار آئے تو مقدموں پر گروں۔ آرزو ہے کہنے والے کی کہ قبر میں سرکار تشریف لائے تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بہرحال کام وہ کرو بھائی کہ جس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ دنیا کا نقصان ہو جائے بلا سے مگر آخرت کا نقصان نہ ہونے پائے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یاد آئی، جب یہ نوشیروان بادشاہ کی پوتی ہیں، جب کسرا فتح ہوا، نوشیروان کا محل فتح ہو گیا، دور فاروقی میں یہ تشریف لائی قیدی کی صورت میں، قیدی بن کے تو سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ سے کسی نے کہا، اس وقت کا قانون تھا، اس وقت کا یہ معمول تھا کہ جو عورتیں اگر بوڑھی ہوتی تھی تو ان کو کسی صحابی کے ذمہ کیا جاتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی پرورش کا انتظام کریں، اور اگر جوان ہوتی تو کسی نہ کسی مرد صالح سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ اور یہ 18 سال کی تھی اور ان کے جسم پر زیور تھا سونے کا، سونے کے زیورات تھے، اور سونے کے زیورات اتروا کے مال غنیمت میں رکھا جاتا تھا۔ ایک صحابی گئے ان کے جسم سے زیور اتارنے کے لیے، تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا کھینچ کے، اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ بیچارے زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے، معاملہ مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک قیدی عورت نے ایک صحابی کو مار دیا ایک تھپڑ جس سے وہ بے ہوش ہو گئے، ان سے پوچھا جائے ایسا کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو حکم دیتے ہیں، میں زیور اتار کے دے دیتی، میں نے اس لیے مارا کہ یہاں تک تو عورت کو بھی ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، میں نے سوچا کہ تھپڑ مار دیں گے تو سرکار عمر کے پاس میرا فیصلہ جائے گا اور میرے حق میں جو فیصلہ وہ فرمائیں گے اسے میں مانوں۔ تو سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے، لہذا دنیا کے بادشاہ کی پوتی ہے، لہذا میں ان کا رشتہ قومین کے سید و سرکار کے ساتھ کے صاحبزادے سے ان کا نکاح کر دوں تاکہ یہ ان کو قیامت کے دن شہنشاہ دو عالم کی بہو بننے کا حق ہو جائے گا۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہو بن جائیں گی۔ میں اس سے زیادہ نہیں کچھ عرض کروں گا، ابھی علماء ہمارے ہیں، ان کی تقریریں ہوں گی، نعتیں ہوں گی، سنیے، بد دعا کر لیجیے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم میں ہمارے آپ کے اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے سلسلے میں جن لوگوں نے دامے درم قلم سخن مدد کیا ہے، اللہ تعالیٰ قومین میں ان کی مدد فرما اور ان کو حسینین طرز پر زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله۔